الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 4 جمعوں سے بیمار دل کی علامات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ بظاہر انسان جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے سینے میں جو دل ہے، اس دل کے اندر کوئی روگ ہوتا ہے، کوئی دل کی بیماری ہوتی ہے، اور اس دل کی بیماری کا جو تعلق ہے وہ اس کی جسمانی بیماری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے روحانی
اور ایمانی بیماری کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جیسے جسمانی امراض کی شناخت طبیب جسمانی کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو روحانی امراض ہیں، ان روحانی امراض کی جو شناخت ہے وہ طبیب باطن جو اللہ والے اہل اللہ ہوتے ہیں، تو وہ ان روحانی امراض کو پہچانتے ہیں اور پہچان کر اس کی علامات کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کے وجود میں اللہ نے یہ دل بظاہر تو ایک چھوٹا سا پرزہ بنایا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، بطور تنبیہ کے فرما رہے ہیں، ہوشیار فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو سارا بدن صحیح ہوتا ہے، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کے بننے اور سنورنے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اسی دل کے اندر جب عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، رجا ہوتی ہے، تو یہ دل اللہ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کی نظر کرم اس دل کے اوپر ہوتی ہے، اس دل پر واردات ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کا عکس آ جائے، تکبر آ جائے، عجب آ جائے، حسد آ جائے، خود پسندی آ جائے، کینہ اور بغض اور عداوت اور نفرت دل کے اندر آ جائے، اور ناشکری آ جائے، بے صبری آ جائے، تو پھر یہ دل بظاہر تو دل ہوتا ہے، لیکن مثل پتھر کے ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی انوار اور تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اور اولیاء امت نے جس چیز پر محنت کی ہے وہ انسانوں کے قلوب پر محنت کی ہے، کہ اس دل پر محنت کر کے اس دل کو دل بنا لیا جائے۔ اور جب انسان کے بدن میں یہ دل درست ہوگا تو پھر اس کا سارا بدن درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بدن میں، اس جسم اور وجود میں اس دل کی جو حیثیت ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، اور جب بادشاہ درست ہوتا ہے تو اس کی ساری رعیت جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے طبیب روحانی اور طبیب باطنی اور سب سے بڑے طبیب اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی محنتوں کا مرکز اور محور انسانوں کے دلوں کو بنانا اور دلوں کو سنوارنا ہے۔ یہ چار علامات جو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، جو بیمار دل کی علامتوں کو بیان کیا، اور اس کے تذکرے کا منشا یہی ہے کہ جب تک انسان کو اپنی بیماری کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اپنی خرابی اور کوتاہی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اسے اس کے علاج کا، اسے بیماری کو دور کرنے کا فکر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بیمار دل کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر لذت فانی ہے، ہر مزہ فانی ہے، اب اس فانی چیزوں کو یہ آخرت پر ترجیح دینے لگے، جبکہ آخرت تو باقی ہے۔ دنیا کا نقصان گوارا نہ کرے لیکن آخرت کے نقصان کو گوارا کر لے، دنیا کی ذلت کو گوارا نہ کرے لیکن آخرت کی ذلت کو گوارا کر لے، اور دنیا کی عزت کے لیے آخرت کی عزت کو گنوا دے۔ تو یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ شخص اس فانی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، جبکہ اس کے فنا پر اس کی نظر نہیں ہے، اور وہ جو آخرت باقی ہے اس آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں جا بجا اس کے نظارے، اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں کہ ایک آدمی کس طرح سے اس فانی دنیا کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔
جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کم ناپ کر، کسی کی میراث پہ قبضہ کر کے، نہ معلوم کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے، نہ اس کی آنکھ روئے نہ اس کا دل روئے، تو یہ نہ رونا یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر قساوت ہے، سختی ہے، کہ دنیا کے لیے تو رونا روئے لیکن آخرت کے لیے اللہ کی پکڑ اور سزا کے لیے رونا نہ آئے، تو ظاہر ہے کہ علامت ہے کہ دل کے اندر قساوت اور سختی ہے، اور یہ دنیا اس کے دل کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہر وقت دنیا کا تذکرہ تو کرتا ہے لیکن آخرت کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کو یاد کر کے یہ نہیں روتا، اپنی خطاؤں پر یہ اللہ سے ندامت اور پشیمانی پیش نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ اب یہ بھی ایک مردہ دل کی علامت ہے، ایک بیمار دل کی علامت ہے کہ جب انسان کی نہ آنکھ رونے والی ہو اور نہ اس کا دل رونے والا ہو۔ اور تیسری علامت جس پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ سے ملنے کی تمنا یاد نہ ہو، لوگوں سے ملنا تو یاد ہو لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ ہو، تو یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا کے تعلقات کو اللہ کے تعلق پر ترجیح دیتا ہے، یہ دنیا کے تعلقات کو تو یاد رکھتا ہے لیکن اللہ کے تعلق کو اس نے بھلا رکھا ہے۔ اور اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ کا تعلق اس کی زندگی کے اندر غالب ہوتا تو اس کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اللہ کے تعلق کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، غیبت نکل جاتی ہے، بد نظری نکل جاتی ہے، بد کلامی نکل جاتی ہے، فحش کلامی نکل جاتی ہے۔ علامت ہے کہ اللہ اس کو یاد ہے، اللہ کا تعلق اس کو یاد ہے، استحضار اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج وہی بات ہے کہ مخلوق کے ساتھ تو یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں تو نبھاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو ایک اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس اللہ اور بندے کے تعلق کو ہم نہیں نبھاتے۔ باقی سارے کام ہیں، سب کاموں کو نبھاتے ہیں، صبح سے شام تک کاروبار پر جاتے ہیں تو کاروبار کو نبھاتے ہیں، ملازمت کو نبھاتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، خوشی اور غمی کو نبھاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انسان کو یاد ہیں۔ لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی ملاقات یاد نہیں ہے، اللہ سے ملنے کی آرزو اور تمنا دل کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ سے ملنے کی آرزو اور تمنا کیا ہوتی ہے کہ دنیا سے جا کر اللہ سے ملاقات، اور اس ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس ملاقات کا جو ذریعہ ہے وہ موت ہے۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اس کی زندگی کے اندر موت کی یاد غالب ہوتی ہے، مرنا یاد ہوتا ہے، اپنی موت کو وہ یاد رکھتا ہے۔ اور موت کو یاد رکھنا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مرنے کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو تیسری علامت مردہ دل کی، بیمار دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا تو یاد ہو لیکن اللہ سے ملنا اسے یاد نہ ہو، موت کی تیاری زندگی کے اندر نہ ہو، آخرت کا فکر نہ ہو، قبر اس کو یاد نہ ہو، حشر اسے یاد نہ ہو، تو علامت اس بات کی ہے کہ یہ دنیا اس کے دل میں گھسی ہوئی ہے اور دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے۔ اور پھر چوتھی اور آخری علامت یہ بیان کی کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو، اللہ کی یاد سے دل گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے میں خوش ہو، تو یہ بھی دل کے موت کی علامت ہے۔ اور اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے دل گھبرانے لگے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان کو تسبیح کا کرنا مشکل ہو جائے، اللہ اللہ کرنا مشکل ہو جائے، جب اسے مصلی پر بیٹھنا مشکل ہو جائے، جب اسے تلاوت قرآن کا کرنا مشکل ہو جائے، جب اسے دعا کا مانگنا مشکل ہو جائے، جب رکوع اور سجود کا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اللہ کے گھر کی طرف چل کر آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اسے نیند تو زیادہ محبوب ہو
لیکن اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھانا اسے محبوب نہ ہو، اسے پیارا نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اندر روگ ہے، اس کے دل کے اندر بیماری ہے، اور یہ ایک مردہ بیمار دل کی علامت ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان کا دل گھبراتا ہے۔ ارے بھئی اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی جو یاد ہے وہ اس دل کی حیات ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی جو یاد ہے وہ اس دل کی حیات ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے، یعنی جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال تو زندہ کی ہے، اور غافل کہ جس کی دل میں اللہ کا دھیان نہیں، جس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں، فرمایا کہ یہ مثل مردہ کے ہے۔ اور اللہ کا ذکر جو اس دل کی حیات بھی ہے اور جو اس دل کی غذا بھی ہے، اس کی مثال بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اس دل کی جو حیات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد ہے تو یہ زندہ ہے، ورنہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، مچھلی مردہ ہو جاتی ہے، اور جب باہر نکلتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اسے اگر پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے حالت سکون کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دلوں کا جو چین اور اطمینان ہے نا، آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ دلوں میں چین ہو، اطمینان ہو، تو فرمایا کہ یہ دلوں کا جو چین ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے، یہ کسی مال و دولت میں نہیں ہے، یہ کسی آسائش اور آرائش کے اندر نہیں ہے، یہ کسی بڑے مکان اور بڑے بنگلے میں نہیں ہے، کسی بڑے کاروبار اور فیکٹری میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہوشیار کیا جا رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم تو دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، اور تم تو دنیا کے مادی اسباب کو جمع کرتے ہو، اور وہ مادی اسباب اس لیے جمع کرتے ہو کہ چاہتے ہو کہ دل میں سکون آ جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اسباب کے ذریعے سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس اسباب کے اندر سکون موجود نہیں، کیوں سکون اگر ہے، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہوشیار کر لو، آگاہ ہو جاؤ، بطور تنبیہ کے فرمایا کہ اطمینان ہے، سکون اگر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اور آج اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور بغیر اللہ کی یاد کے جب ہم چین اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی مادیت کی دوڑ میں اور زیادہ دوڑنے لگتے ہیں، حرص و ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حرص و ہوس کے اندر وہ جو حرص و ہوس ہے نا، اس کے اندر پھر بے چینی اور بڑھتی رہتی ہے، پریشانی اور بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ مردہ دل کی علامت یہ ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کا نام لینے کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ کبھی اپنا جائزہ تو لینا چاہیے نا کہ اللہ کا نام جو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ جیسے اللہ کی ذات بڑی ہے، عظمت و کبریائی والی ہے، ایسے اللہ کا نام بھی عظمت و کبریائی والا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو اتنی بڑی چیز جو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہو، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کو ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے۔ کتنا اللہ اللہ کرنے کا موقع ملتا ہے، صبح سے شام تک بیدار ہونے سے رات سونے تک کتنے انسان سانس رہتا ہے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ اس کو ملتے ہیں۔ ذرا وقت کی رفتار کا جائزہ لے اور اپنی زندگی میں اللہ اللہ کا جائزہ لے کہ وہ کتنی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ اللہ زندگی کے اندر نظر نہیں آتی، باقی سب کچھ نظر آتا ہے، کھیل تماشا، خرافات، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کی فکر، وہ سب کچھ تو نظر آتا ہے، لیکن زندگیوں میں آج
اللہ اللہ کرنا نظر نہیں آتا، اور جنہیں اللہ اس نام کی لذت اور اس نام سے انس عطا کر دیتا ہے، پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ والے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ستو پانی میں گھول کر پی لیتے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ کھانا نہیں کھاتے؟ تو کہا کہ اگر میں کھانا کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو ستو پینے میں اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں اتنی مرتبہ زیادہ اللہ اللہ کر سکتا ہوں، اس لیے ستو پینا پسند ہے، کھانا چھوڑ دیا لیکن اللہ کے نام کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حجام خط بنا رہا تھا، تو جب لبیں تراشنے لگا تو ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہل رہے تھے، تو اس حجام نے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذکر کو قطع کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لب قطع ہو جائے، ہونٹ قطع ہو جائے، لب قطع ہو جائے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی لب کا قطع ہونا تو منظور ہے لیکن اللہ کا نام قطع کرنا یہ منظور نہیں ہے۔ کیسا اللہ کے نام کے ساتھ انس ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نام کے اندر وہ لذت ہے، وہ حلاوت ہے، اللہ کے نام کے اندر وہ مٹھاس ہے کہ جس سے وہ لذت اور حلاوت آ جائے پھر وہ کبھی اللہ کا نام چھوڑتا نہیں ہے۔ سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ کسی کسی کو اللہ تعالی حصی طور پر بھی اس ذکر کی لذت اور حلاوت کو محسوس کرا دیتا ہے، اللہ کے نام میں بڑی مٹھاس ہے۔ تو قسم کھا کر یہ بات فرمایا کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور کہا کہ ایسے میٹھا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی نے امرتیوں کا شیرہ میرے منہ میں گھول دیا ہو، اور کہا کہ یوں نہ سمجھنا کہ خالی کوئی خیالی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، خیالی بات نہیں، حقیقتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں جیسے کسی نے میرے منہ میں شیرہ گھول دیا ہے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رحمان کی گود میں سر رکھ دیا، اور جیسے اللہ نے مجھے پیار کر لیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سجدوں کی لذت ہے، یہ ذکر کی لذت ہے، ذکر کی حلاوت ہے۔ آج ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے انس پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی نہیں بنایا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اللہ کا نام لینے والے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہو کہ اس تنہائی اور خلوت کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ کا نام لیں، اللہ اللہ کریں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ سے مناجات کریں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ساری مصروفیات کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اللہ اللہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، خلوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں نہ آ جائیں، یا جب تک وہ ان دو کاموں کا اپنے آپ کو عادی نہ بنا لے، اس وقت تک اللہ کی نسبت اور معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک تو خلوت کا اہتمام کریں، خلوت اور تنہائی، کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، کہ اس تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر کچھ دیر اسے اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر بھی کرے، اللہ سے مناجات بھی کرے۔ اور جب تک یہ خلوت اور ذکر انسان کی زندگی کے اندر نہیں آتا،
اس وقت تک دل کے اندر اللہ کی نسبت کی باغ و بہار بھی نہیں آتی. یہ خلوت اور ذکر، ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ اللہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ کی ساری زندگی جو خدمت خلق میں ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے میں ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں تو پھر تنہائی میں خلوت میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رجوع ہونے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی اور خلوت میں اللہ کی جانب رجوع ہو جائیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے اوقات میں کوئی وقت فارغ کر کے تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنی چاہیے. ارے اللہ سے راز و نیاز کر کے تو دیکھو دل میں کتنا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر کیسا چین اور اطمینان آتا ہے. کو اللہ سے راز و نیاز کر کے تو دیکھے، اور جتنا اللہ سے راز و نیاز انسان کا بڑھتا جاتا ہے اتنا اسے اللہ کی قربت کا احساس بڑھتا جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے نزدیک ہے، اللہ میرے سامنے ہے. جتنا وہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. وہی بات کہ آج ہنسنے والے تو بہت ہیں لیکن تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آج رونے والے نہیں رہے. اور بھائی مسائل حل ہوتے ہیں رونے سے، ہنسنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. کہ ایک چھوٹا بچہ جب وہ رونا شروع کرتا ہے تو ماں باپ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ رو کر اپنی بات اپنی ماں سے منوا لیتا ہے، اپنے باپ سے منوا لیتا ہے. تو کیا بندہ اللہ کے سامنے رو کر اپنے رب سے اپنی بات نہیں منوا سکتا؟ ارے جب ابا بات مان سکتا ہے تو ربا بھی بات مان سکتا ہے. لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی رونے والا تو ہو. آج افسوس کے رونے والے نہیں رہے. تو یہ دل کی بیماری اور دل کی موت کی علامت ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ کی یاد کو سے گھبرانے لگے، اللہ کے گھر میں آنے سے گھبرانے لگے، مصلی پر بیٹھنے سے گھبرانے لگے، مناجات سے گھبرانے لگے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر مردگی آ چکی ہے. اور چیزیں تو جانے دیجئے، مسجد میں لوگ آتے ہیں، بس ایک فرض نماز تک تو ایک دلچسپی نظر آتی ہے کہ ہاں ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، سب کی نظریں گھڑی پر لگی ہوئی ہیں، اور ادھر نماز کا سلام پھرا، اب یہاں سے بھاگنے کی فکر ہے کہ جلدی نکل کر باہر جائیں. اور اس جلدی نکلنے کے اندر اتنا بھی خیال نہیں ہوتا ارے بھائی پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا کیا بنے گا، اس کی نماز کا تو کیا بننا ہے، آپ کے اوپر کتنا گناہ ہوگا. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ پتہ چل جائے، اب یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر اسے پتہ چل جائے، وہ 40 سال وہاں پہ بیٹھا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اور نماز کتنی دیر کی ہے، اگر کوئی 4 رکعت بھی پڑھ رہا ہے تو 5 منٹ، 4-5 منٹ میں وہ سلام پھیر دے گا، اور 4-5 منٹ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. لیکن عجلت اتنی ہے، مسجد سے نکلنا یاد ہے، مسجد میں رکنا یاد نہیں ہے، باہر تو دل لگتا ہے لیکن مسجد کے اندر دل نہیں لگتا جو کہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بھی دریغ نہیں. اور یہ مسجد وہ جگہ ہے، اللہ ہمیں یہاں دل لگانے کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں میں اس گھر سے اللہ انس پیدا فرما دے. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے اس گھر میں اٹکا ہوا ہے، مثل قندیل کے اس گھر میں اٹکا ہوا ہے، کہ اللہ کے گھر میں آتا ہے لیکن اپنی ضروریات کے لیے چلا جاتا ہے، دل یہیں اٹکا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ فکر ہے کہ جب دوبارہ اللہ کا منادی پکارے گا پھر میں نے جانا ہے. اور جیسے اللہ کا منادی پکارتا ہے فوراً اللہ کے گھر کی طرف چلا آتا ہے. اللہ اس دل لگانے کی یہ قدر کرتا ہے. کس سے دل لگایا ہے؟ اللہ کے گھر سے دل لگایا ہے. ارے اللہ کے گھر سے دل کیا لگایا ہے، اس میں اللہ سے دل لگایا ہے.
تو اللہ اس کے دل لگانے کی وہ قدر کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو اس گھر سے کوئی دل لگا کر تو دیکھے، ارے کوئی دعا مانگ کر تو دیکھے کہ رب کس طرح سے انسان کی سنتا ہے، کس طرح سے اسے مشکلات سے نکالتا ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امام دعا کرا رہا ہے اور پیچھے مصلی جو ہے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھا رکھے ہیں لیکن دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے کہ نکلنے کا راستہ کہاں سے ہے۔ اب ایسی دعا جو ہے اسے صورت دعا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر حقیقت موجود نہیں ہے، اور اللہ صورت دعا کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ایسی دعا کو پسند کرتا ہے کہ جس میں دعا کی حقیقت موجود ہو۔ اور دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کی حقیقت ہے اپنے عجز کو، اپنی محتاجگی کو، اپنے تذلل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہاں تو وہ تذلل نظر نہیں آتا، وہ عز و انکسار نظر نہیں آتی، یہاں تو باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ دعا کیسے دعا کہلائے گی؟ تو یہ بیمار دل کی اور مردہ دل کی یہ علامت ہے کہ جب انسان کا دل دعا مانگنے کو نہ چاہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی آج مشکلات کا تو رونا روتا ہے، پریشانیوں کا رونا روتا ہے، مہنگائی کا رونا روتا ہے۔ تو کیا کوئی انسان ان مشکلات سے نکال سکتا ہے؟ آج لوگوں کے سامنے جو رونا روتے ہیں تو کیا وہ لوگ اس مشکلات سے نکال دیں گے؟ ارے بھائی اس ایک در کو پکڑ لو، اور جو اس ایک در کو پکڑ لیتا ہے در در کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، اور جو اس ایک در پہ ذلت کو اختیار کر لیتا ہے اس ایک در کا منگتا اور سوالی بن جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں اسے عزت دیتا ہے پھر اسے رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کی ستاری کرتا ہے، اس کی خرابیوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن اس ایک در کو پکڑ تو لے، جب ایک در کو پکڑنے کے لیے آمادہ نہیں تو پھر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج کا انسان یہی نظر آتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں تو کھا رہا ہے لیکن اس ایک در پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس ایک در پر نہ آنا، اس پر نہ دل لگانا علامت ہے بیمار اور مردہ دل کی، یہ علامت ہے۔ تو جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے گھبرائے، بہت سے لوگ ہیں مسجد کے باہر سے گزر جاتے لیکن مسجد میں نہیں آتے، کس وجہ سے؟ کہ اندر آنے سے دل گھبراتا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے خود کہا کہ مسجد میں آیا، آ کر وضو کیا اور اتنا دل گھبرایا کہ بغیر نماز پڑھے باہر چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کی یاد سے دل گھبرائے۔ ارے جو اس کی غذا ہے، اس بغیر غذا کے انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ورنہ پھر دل کی تو موت ہے، اور جب دل کی موت ہو جائے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ تو ہمیں اپنا بھائی جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس زمانے کے اندر جو ہمارے وقت کا نقصان ہے، میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آج اس سوشل میڈیا اور موبائل فون سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ، یہ اسمارٹ فون ایک ایسا فتنہ اور ایک دجالی فتنہ آج ہر جیب کے اندر یہ آ چکا ہے، ہر ہاتھ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اللہ کا گھر مسجد میں دیکھنے کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مسجد میں آ کر بھی نہ تلاوت کی طرف ذہن ہے، نہ تسبیح کی طرف ذہن ہے، نہ دعا کی طرف، لیکن موبائل فون یہاں بھی چل رہا ہے، موبائل یہاں بھی مسجد میں آ کر بھی چل رہا ہے۔ تو جسے مسجد میں آ کر بھی اللہ یاد نہ ہو لیکن اسے اپنا موبائل یاد ہو، اسے میسج یاد ہو، بھلا اس کا دل دماغ موبائل میں ہوگا یا اللہ کی یاد کی طرف ہوگا؟ اس کا دھیان کہاں ہوگا؟ اور اللہ تو غفلت بھرے دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب مسجد میں آ کر ہم اس لعنت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بیماری بن چکا ہے، ایک نشہ بن چکا ہے، اور نشہ کسی بھی چیز کا برا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے نقصانات جو میڈیکلی اس کے نقصانات ہیں، آج جو سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو آدمی نشہ کرنے والا، سگریٹ پینے والا، جو سگریٹ پی کر جو ڈوپامین کیمیکل اس کی باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، بنتا ہے، وہ اس سوشل میڈیا کو دیکھنے سے، اس کے استعمال سے وہی کیمیکل اندر پیدا ہوتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ تو سگریٹ کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں، اور سگریٹ کی ہر ڈبی پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔
تو پھر اس کے استعمال سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کوئی صحت اچھی ہوگی، ظاہر ہے کہ صحت برباد ہوگی، کہ وہ کیمیکل جو سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہے کہ کیمیکل وہ نقصان دے سکتا ہے، کینسر پیدا کر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک اس سے ہو سکتا ہے، اور اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھیپڑے خراب ہوتے ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکل اندر بنتا ہے، اس نشے کی وجہ سے لوگ اس کے ایڈک ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہی کیمیکل اس سوشل میڈیا کے استعمال سے انسان کے اندر بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کہ گھنٹوں کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، اس کی صحت کی بربادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جسمانی طور پر ناکارہ ہو رہے ہیں، اور پھر نوجوان ایسی ایسی فحش چیزیں دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر شادی کا وقت آ جائے تو پھر بغلے جھانکتا پھرتا ہے، پھر حکیموں کے پاس بھاگتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ جی کہ بیوی کا تو حق ادا کرنے کے قابل نہیں، تو یہ نوبت کیسے پہنچی؟ ارے جوانی تو ایسی جوانی ہوتی ہے کہ 60 سال میں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، اور یہ ابھی تو 20-22 سال کا 25 سال کا جوان ہے، اور یہ اپنی جوانی کو کہاں بہا چکا ہے کہ آج اس قابل نہیں کہ یہ بیوی کا حق ادا کر سکے۔ یہ تباہی بربادی کہاں سے آئی؟ اس لعنت کی وجہ سے آئی کہ لوگ ساری ساری رات جو ہے اس پر برباد کر دیتے ہیں، فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر ساری ساری رات ان لعنتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے والدین غفلت کے اندر مبتلا ہیں کہ والدین کو نہیں معلوم کہ بچی رات کو کس سے باتیں کرتی ہے، اور نہیں معلوم کہ یہ بچہ رات کو کس سے باتیں کرتا ہے، اور یہاں تک نوبت آتی ہے بے حیائی اور شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا کہ اگر کہیں کسی بچی کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اجازت ہے کہ اپنے منگیتر سے بات کر سکتے ہو، اور جب وہ دونوں بات کرنا شروع کرتے ہیں، مجھے خود ایک نوجوان نے کہا کہ جی رات کو اپنی منگیتر سے میں بات کرتا ہوں اور صبح کو مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے، اور روز یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو یہ صحت کی بربادی نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہ بھائی شریعت نے نکاح سے پہلے وہ نامحرم ہے، اسے نامحرم رکھا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر نسبت بھی طے ہو گئی لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ نامحرم ہے، نہ اس سے بات کر سکتی ہے نہ اس کے سامنے جا سکتی ہے۔ لیکن آج نامعلوم ذہنوں کے اندر کون سا یہ ماڈرن زمانہ ہے کہ اس پستی کا شکار ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ مردہ دل کی علامت ہے کہ دلوں کے اندر اگر حیات ہوتی، اللہ کی یاد ہوتی، کبھی ان برائیوں کے پاس نہ جاتے۔ پھر نوجوان کہتے جی ہمیں دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لیں، اور 1000 دفعہ کر لو، کس نے روکا ہے؟ اس بربادی تک کیوں پہنچے تھے؟ کیوں اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کی؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کیا؟ تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھروں کے اندر ان لعنتوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، یہ ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، دنیا جہاں کی معلومات موجود ہے کہ یہ انفارمیشن کے لیے تو ہے، معلومات لینے کے لیے تو ہے، کمیونیکیشن کے لیے تو ہے، رابطہ رکھنے کے لیے ہے، لیکن ضرورت کے لیے ہے، بلا ضرورت کے نہیں۔ اور آج ہمارے یہاں اس کا استعمال بلا ضرورت کے ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دلوں کے اندر حیات عطا فرما دے، اللہ حیا پیدا فرما دے، اور حیا جو ہے نا، حیا ایک قیمتی جوہر ہے، اور اس حیا کا تعلق وہ بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جیسے چھوٹا بچہ، اسے اگر ماں سے دور کر دو بچہ بے چین ہو جاتا ہے، اور ماں کے قریب کر دو، ماں کے سینے سے وہ لگ جائے، اس بچے کو سکون آ جاتا ہے، اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، مصلی پر بیٹھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، ایسا ہی جیسے اللہ کے قریب ہے، اللہ کی آغوش رحمت میں ہے۔ جتنا وہ اللہ سے قریب ہے اتنا وہ زیادہ محفوظ ہے۔ جیسے بچہ ماں کے قریب اپنے کو محفوظ سمجھتا ہے، اسی طرح بندہ جب اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ محفوظ ہے، اطمینان کی حالت میں ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، تنہائیوں میں خلوتوں میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور اللہ کی ملاقات کو یاد رکھنا چاہیے۔
آج لوگوں سے ملاقات یاد ہے لیکن اللہ سے ملاقات یاد نہیں، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں میں انس پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بتکلف اللہ کا نام لیا جائے، اپنے نفس پر قید اور پابندی ڈالی جائے، اور اس کے بغیر کسی چیز پر انسان کی دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو اگر قابو کرنا ہے تو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ وہ کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے نفس پر قید اور پابندی ڈالنے کے لیے کوئی وقت مقرر کی جائے، کوئی مقدار مقرر کی جائے کہ ہم نے اتنی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تنہائی اور خلوت میں بیٹھنا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنی ہے، اپنی خطاؤں پر رونا ہے، جب کہیں جا کر یہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر یہ دل تو ہے اور اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر یہ دل آباد نہیں ہے، یہ دل برباد ہے، یہ مثل ویرانے کے ہے۔ پھر وہی کچھ ہوگا جو آج معاشرے کے اندر ہے، عدم برداشت ہوگی، غصہ ہوگا، نفرتیں ہوں گی، حسد اور بغض ہوگا، یہ ساری خرابیاں جو آج نظر آتی ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ دل آباد نہیں ہے، اور دلوں کی آبادی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کو آباد کرنے والا بنائے، کثرت ذکر کا اللہ عادی بنائے، اور اس مردار دنیا کی محبت کو اللہ دلوں سے نکال دے، اور آخرت کی فکر اللہ دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کی تیاری کا ہمیں فکر پیدا فرمائے۔ وآخر